منجی بشریت حجت زمانہ علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر ولسانی مکرم بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفار یا غفار یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج۔ ان دعا مدی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الابتحی المکی المدنی العربی سراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين السلام الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين السلام الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي زبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن بسم الله الرحمن الرحيم إنا علينا للهدى والصلوات مومنین
کرام جس طرح اللہ دی ذات نے مخلوق نو خلق فرمایا ہے، انہاں دے رزق دی ذمہ داری بھی خدا دی ذات نے آپ لئیے، ہدایت دی ذمہ داری بھی خود لئیے۔ جس طرح رزق دیونا مخلوق نو اللہ دی ذمہ داری ہے، بے آئینے ہی مخلوق دی ہدایت دا بندوبست کرنا بھی اللہ دی ذات دی ذمہ داری ہے۔ ان علینا للہدا، ہادی بناونا ہدایت دیونا خالق دا کام ہے۔ اور مومنین کرام اس بھری کائنات جیڑے ہادی لوگاں بنائیں انہاں دے معیار ایو فرق ہے کہ جیڑا مخلوق ہادی بنے دیئے وہ اپنے جیاں تلاش کریں دن، جیڑا اللہ ہادی بنے دے اوہی صفات رکھدا ہوں دے جڑیاں صفات اللہ دیکھنا چاہدا۔ جیڑا ہادی خدا دی ذات بنے دیئے اس دا معیار اوہی ہوندہ ہے جیڑا معیار اللہ دی ذات کسی ہادی دے اندر ویکھنا چاہدی ہے۔ لہذا جتنے بے عیب ہادی اللہ دی ذات نے مکتب اہل بیت اللہ نو عطا فرمائیں، ایسے عالم، ایسے معصوم، ایسے سید اور سردار کسے دے مقدر اور نصیب جو نہیں آئے۔ مومنین کرام اگرچہ چہرے بدل دے رہیں، بعد از پیغمبر جیڑے رہبر دنیا تے آندے رہیں، سارے ائمہ طاہرین چہرے بدل دے رہیں، سارے نفس پیغمبر بھی ہن، علم مصطفیٰ دے وارث بھی ہن۔ تو لہذا چہرے بدلان دے نال نہ علم چ فرق آندے نہ عصمت چ فرق آندے۔ ہاں البتہ ہر معصوم ہستی نو زمانے اور وقت دے مطابق اپنا اپنا جوہر دکھاون دا موقع ملے۔ ہر معصوم ہستی نو ہر جوہر دکھاون دا موقع نانے دی امت نے نہیں دیتا۔ کسی نے شجاعت دکھائیے، کسی نے صبر دکھائیے، کسی نے عبادت دکھائیے، کسی نے علم دکھایا، کسی نے نانے دی امت دے نال ہر بد سلوکی دے اتے صبر کر کے رضا دا لقب پاتا۔ ہر معصوم ہستی وقت اور زمانے دے مطابق ایک جوہر دا مظاہرہ کریں دے رہیں، کیونکہ ساریاں صفات ظاہر کرن دا موقع امت نے نہیں دیتا۔ تاری توجہ ہے میرے پاس ہے نا مومنین کرام، جس ویلے تھوڑا سا چھیواں امام مسند امام مکتے آئے، جان دیو کافی سارے علماء اس ہستی دی زندگی دے گفتگو کر چکے ہیں اور کریں دے رہسن۔ میں ایک جہت نال اور ایک پہلو دے نال امام علیہ السلام دی زندگی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ مومنین کرام جان دیو بنو امیہ دی حکومت چھیویں امام دے دورج گر چکی ہے اور بنو عباس دی حکومت بندی پئی ہے، اور انہاں لوگاں نے بنو عباس اللہ نے حکومت اہل بیت دے نام دے اتے گدی، اور ابو مسلم خوراسانی نے جڑا نعرہ مارا خوراسان چوں نیریٹیو جکوں عموماً اج کل آکھاں میں دران دے کسی تنظیم، کسی تحریک، کسی کمپین دا جنا نیریٹیو نعرہ مضبوط ہوندے، کافی تعداد لوگ انہاں دے نال شریک ہوندے۔ یہ اپنا نعرہ نیریٹیو اور مقصد بڑا مضبوط گھن کے نکلا۔ اندہ نعرہ ہے ابو مسلم خوراسانی دا حق بے حقدار، یعنی اس کائنات دے اندر لوگوں تے اگر کوئی حکمرانی کر سکدے تا وہی کر سکدے جندیاں رگاں دے وچ خون علی و بطول ہوئے۔ حقدار نو حق اسا دیندے پئے ہیں، مطلب ہے حق بے حقدار، یعنی اسا بنو امیہ کنو حکومت کھس کے تخت کھس کے آل محمد دے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ بنو امیہ دے مظالم دے بعد لوگاں دے دل خون تھی چکے ہن، اور مظلوم کربلا دی شہادت دے بعد لوگاں دے اندر بڑا جذبہ ہا
اور انتقام گھننا چاہتے ہیں خون حسین دا۔ جس ویلے اس نے نعرہ مارا کہ اسا بنو امیہ کو گریندے ہی اسی مقصد دے نال پائے ہیں کہ اہل بیت اتحاد اور ذریت پیغمبر کو اساں حکومت دیوں، اور خراسان دے وچوں تحریک دا اٹھنا تو سا جان دے وے کہ خراسان مرکز ہے محبان اہل بیت دا۔ جدہ مرکز وچوں تحریک اٹھے تے نعرہ اے ہوئے کہ اولاد بطول کو اساں شہید ہونا چاہتے ہیں، کثرت دے نال امت محبان اہل بیت ابو العباس صفحہ اور ابو مسلم خراسانی دی اس تحریک دا حصہ بن گئے۔ پتہ نہیں سنتے سمجھے دے بیٹھے ہو، دائیں بائیں دیکھن دے نال توجہات چرت پھر تو ویندیاں گل سمجھ نہیں آندی۔ فقط میرے پاسے ویکھو بیٹھے، میں تھوڑے چہرے دی زیارت کرا بیٹھا اور تھوڑے وقت میں تھوڑے تک زیادہ پہنچا ہونا چاہتا ہاں۔ گل انہاں کو سمجھ آسی جنہ دا ذہن حاضر ہو سی۔ مومنین کرام، ابو مسلم خراسانی اور ابو العباس صفحہ انہاں نے تحریک دا آغاز کیتا۔ انہاں جو ایک سردار ہی بھی غلام ہے۔ ابو مسلم خراسانی جس ویلے تحریک نکلی، ابو العباس صفحہ دے گھوڑے دی لغام پکڑیں دا، لیکن جس ویلے بغداد پہنچے، فتح ہو گیا بغداد اور بنی امیہ دی حکومت دا تختہ پلٹ گیا، تو اس ویلے انہاں دیاں نیتاں پھٹ گئیاں کہ حکومت اساں حاصل کیتی کہ نہیں اولاد علی حکومت گھنن واسطے حاضر نہ ہو بنجے۔ اتھائیں ہی جیڑا غلام ہے وہ سردار دے گربانی چو پکڑ گدا اور وہاں کہا کہ ہون خلیفہ میں بنسا اور تو میری بیعت کر۔ لہذا آل محمد نال جیڑا بندہ غداری کریں دا رہندا ہے، دنیا چی ذلیل ہوندہ ہے، آخرت جو بھی ذلیل ہوندہ رہندا ہے۔ جیڑا گھوڑے دی لغام پکڑی ریا وہ اتھا مانج کے خلیفہ بن بیٹھا، جیڑا ہی تو سردار بن کے نکلا اتھے غلام بن گیا، غلامی دے بعد زندان، زندان دے بعد قتل اور واصل جہنم ہو گیا۔ مومنین کرام، ظاہراً اس بندے نے خط لکھا توڑے چھیمیں امام دو اور انہاں دے خط دے وچ بھی سازش ہے، لیکن امام دل دی لوہ جان دے، امام دل دی تحریر پڑھدا رہن دے، یہ سمجھ دیں کہ جو کوئی ساری کلام جو نکلدا پائے تے کاغذ دے اتے لفظاں دی شکل چویندا پائے، امام لفظ پڑھسی تے سمجھ آسی، انہاں بدبختاں نو پتہ کوئی نہیں، امام توڑے لفظاں کو نہیں توڑے دل دی تحریر تے نیتاں کو پڑھدے رہن دے ہیں۔ تو لہذا اس لیٹر کو آفر امام توڑے چھیمیں امام علیہ السلام نو حکومت دی آفر کیتی گئی کہ اگر تسا آ کے ممبر سنبھالو، تخت سنبھالو، اسا دیون واسطے تیار ہیں۔ امام دے سامنے دو رستے ہیں، یا ون کے ظاہراً انہاں دی آفر دے مطابق حکومت کریں، یا امام کل دوسرا آپشن یہ ہے کہ دشمن آل محمد کنو کچھ دیر واسطے نظرہ ہٹا چکے، تو لہذا موقع ملدا پائے کہ میں اس دین دی تبلیغ کر گنا اور اس علم کو نانے دی امت تک پہنچا گنا جس علم دا شہر میرا نانا مصطفیٰ ہے تے دروازہ علی مرتضیٰ ہا۔ مومنین کرام، گل بڑی توجہ طلب ہے اور سمجھن نال تعلق رکھدی ہے۔ امام دے سامنے دو رستے آ گئے، ایک ہے کہ مولا ممبر تے ونجن اور حکومت کریں، تخت تے ونجن، اور دوسرا یہ موقع ہے کہ امام پورا وقت ایک ایسا کالج، یونیورسٹی، مدرسہ اور ادارہ قائم فرماویں اور کثرت دے نال شاگرداں کو درس دیویں۔ دو رستے ہیں امام دے سامنے، لیکن دیکھو نا مقصد مشن کتنا عظیم ہوندے معصوم دے نگاہ دے وچ، تا امام نے کیڑے رستے دا انتخاب فرمایا پتہ نہیں میں تھوڑے تک گل پہنچا سکسا یا کوئی نہ۔ بھائی دو رستے ہیں، ایک ہے حکومت کرنے والا، دوسرا ہے اللہ دے دین دی تبلیغ اور شاگرد پیدا کرنے والا۔ امام نے حکومت کو ہی میں ٹھوکر ماری ہے جی میں اس دے ڈاڈے علی نے ٹھوکر ماری ہے، اور معصوم نے فرمایا سا کو کیا ضرورت ہے اس ممبر دی، اس تخت دی، اس حکومت دی، اس بادشاہت دی، میں اپنے نانے دی امت دی تربیت کرنا چاہتا ہاں۔
اور امام نے یونیورسٹی قائم فرمائی. تو سنا اسی اس یونیورسٹی دے بارے کہ کم از کم 900 لیکچرر 500 زبانہ دے وچ ایک وقت وچ لیکچر ڈیلیور کریں دا ہا. تیرا بھی یاد ہے عجیب لگ دے حیران نہیں دا عالم ہے کہ 500 لیکچر دیون والا 900 لیکچر دیون والا 500 مختلف زبانہ دے وچ جڑا بندہ ہر کہیں دے منہ کلو جملہ سنیا ہر کوئی آدھا ایو کچھ ہا قال جعفر صادقی میں فرمیدہ علم دی معراج ہر بندہ حوالہ. آج کل بڑے لوگ اسلام دے ہوتے جڑے اشکالات نافذ پہ کریں دیں. قرآن دے ہوتے پہلا حملہ یہ ہے کہ قرآن پرانی کتاب ہے 1400 سال پہلے دی کتاب ہے. نہ کوئی نواں ایڈیشن ہے نہ کوئی نوی ترمیم ہے نہ کوئی امینڈمنٹ ہے نہ کوئی قرآن دے اندر نویاں آیتاں جیڑی سائنس اور ٹیکنالوجی کو آ کے پروموٹ کریں. نہ کوئی ایسیاں نویاں آیات ایڈ ہوئیں. سائنس اپنے بلندی تے پہنچی ٹیکنالوجی اپنے عروج تے پہنچی سائنسدان ہو جی بلندی دی انتہا تے پہنچ چکے ہیں. قرآن وہی وضو دے مسئلے تے غسل دے مسئلے. باقی کیا نکلے مسلمانہ نے کیا ایجادات کیتے ہیں مسلمانہ نے امت کو دیتا کیا ہے. تو سب دیکھو تاریخ گواہ ہے. اور اس انجینئر دا جملے کہ اگر مسلمانہ دی ٹیکنالوجی دے وچ ترقی ڈٹھی ونجے اگرچہ ممبر دے مطابق تے لفظ نہیں بہرحال کوئی اتنا عیب بھی نہیں کہ مسلمان جڑے آج کل سب تو زیادہ پھڑک دے پین تو یہ اتنی ہمت نہیں کر سکے سوائے ایران دے. ایران ٹیکنالوجی دے وچ اپنی بلندی دے پہنچے اور کفر و شرک دی مدد دے بغیر پہنچے کیونکہ وہ کفر دی مدد دے قائل نہیں. اور بھائی کلمہ مسلمان بننے واسطے پہلے لا الہ کوئی نہیں خدا الا اللہ کوئی نہیں سجدے دے قابل الا اللہ پہلے کفر دا انکار کرے سے تب وقت اللہ دی وحدانیت نصیب ہو سیا. سبحان اللہ. آباد و شادر و لہذا انہوں نے کلمے کو سمجھے انہوں نے کلمہ پڑھا نہیں فقط کلمے کو سمجھانے کہ لا الہ کوئی نہیں سجدے دے قابل الا اللہ ہکو چودہ دا خالق لا الہ کوئی نہیں بارش بساون والا الا اللہ لا الہ کوئی نہیں مخلوق تے رزق دی بارش کرن والا الا اللہ لا الہ. پتہ نہیں میں ترجمہ تو نہیں پیا کریں دا یقین تو کو سمجھ آندی پئی ہو سی. لا الہ کوئی نہیں زندگیاں دیون والا الا اللہ ایک کو تا ہے جڑا زندگی دین دے تے مردہ کو زندہ کر سکتا ہے وہ چودہ دا خالق ہے. لا الہ کوئی نہیں میں کو زندگی تے موت دے سکتا الا اللہ ایک کو خالق ہے جڑا زندگی اور موت دا وارث ہے. لہٰذا یہ جملہ اس نے آکھا ہے کہ مسلمانہ تھی اگر سائنس اور ٹیکنالوجی دے وچ ترقی ڈٹھی ونجے تو ایک پیمپر بھی مسلمان ایجاد نہیں کر سنگے جنہاں کل قرآن ہے حدیث ہے علم ہے معصومان. لہٰذا انہوں نے کہ ترقی کیتی ہے میرا محترم اے اعتراض انہاں تے کر سکتے ہو کہ جنہاں خلافت دے وچ ملوکیت آنی ہے. ملوکیت ہمیشہ علم دی دشمن ہے. اگر خلافت اپنے مقام تے رہن دی قرآن تے وارث قرآن اکٹھے رہے وے دے علم ہے بھی وہ جڑا چودہ دے دروازے چو نکلدا رہا ہے. سب تو بڑی بدبختی اس امت دی اے ہے کہ انہوں نے قرآن اور وارث قرآن کو جدا کر چھوڑا. موقع میسر نہ آیا عالم قرآن کو علم قرآن پھیلاون دا موقع میسر نہ آیا. لہٰذا قرآن دے ہوتے پہلا حملہ قرآن پرانی کتاب ہے موجودہ دور دے تقاضے پورے نہیں پئی کریں دے. لہٰذا پاک پیغمبر علیہ السلام دی نبوت دے ہوتے اشکال ایتھیزم اللہ دی وحدانیت دے ہوتے مسلمانہ دے اندر نہیں شیعہ دے اندر وہ بزرگوں مکتب اہل بیت دے اندر ہزارہ ذہن پیدا تھی چکن پر یہ نوجوان نسلان دے وچ جڑے اللہ دی وحدانیت دے کسی قسم دے وجود خدا دے قائل نہیں کسی غیب دی خبر کسی غیب دی طاقت کسی قسم دی وحی وجود جبریل کوئی فرشتہ دا وجود وہم سمجھ دیں. مسلمانہ کو انہاں کو وہم دی مرض ہے کہ غیب دے وچ کوئی طاقت کھڑی ہے. لہٰذا یہ سارے وائرس کیوں آئیں اس واسطے سارے وائرس آئیں کہ دنیا والے کتاب اور وارث کتاب کوئی موقع نہیں ملا ایسا پلیٹ فارم نہیں دیتا جڑے وارث کتاب ہن انہاں کو علم کتاب پھیلاون دا کہیں کو زندان کہیں کو قید کہیں کو زہر کہیں کو نظر بند
کہیں کو در بدر کہیں کو وطنوں آؤ کے اپنے زیر سایہ رکھ کے. تو لہٰذا سب تو بڑی بدبختی یہ بنی ہے کہ کتاب ہے عالم کتاب وارث کتاب یعنی معصوم کو ہمیشہ قید و بند وچ رکھا گئے، جڑی وجہ تو مسلمان آج کسی مقام تے نہیں پہنچے. اگر تھوڑا جہاں موقع تے 6ویں امام کو مل لے، شاگرداں دے وچ بہ کے علم پھیلاون دا موقع مل لے، تو وقت فقط زرارہ تے مسلم تے ابو حمزہ سمالی جائیں محدث پیدا نہیں تھے، نال جابر بن حیان جائیں سائنسدان بھی پیدا تھے ہیں. تھوڑا جہاں موقع مل لے تیرے 6ویں امام کو، جے کو فادر آف کیمسٹ آکھا میں دا رہاں دے، اور بھائی کیمسٹری دا باپ تیرے 6ویں امام دا شاگرد مسلمان. اور قرآن دی ترقی یاد رکھے نوجوانوں. ضمنہ نے میں چاند جملے احدا پیاں، میرا موضوع نہیں، قدام واسطے ایک گل ایک جملہ تھوڑے تک پہنچے جو قرآن پرانی کتاب ہے، 1400 سال پرانی کتاب، نہ کوئی نما ایڈیشن، نہ کوئی ترمیم، نہ کوئی نمی آیتاں وچ ایڈ ہوئیں جڑی سائنس اور ٹیکنالوجی دے تقاضے پورے. میری جلدی کل تو نہیں میں گھبران دے بھائی، کیونکہ نماز جمعہ دا دین اور جمعہ دی اذان عین زوال دے وقت ہونی چاہیے. ایک زوال عرفی ہوندے اور ایک زوال شرعی ہوندے، اور جمعہ دا وقت زوال شرعی کل شروع تھے دے، زوال عرفی دے 10 منٹ 5 7 8 منٹ آغا سستانی دے نزدیک معافین. تبھی تک گھبران دے تو نہیں بھئیاں مومنین کرام. عارضے پیا کریں دا ہم کہ کدام واسطے اپنی نسلہ کو جڑے محبان اہل بیت قرآن دی ترقی دے مقابلے جڑے مکتب اہل بیت دے قائلین، جڑے جعفر صادق دی فقہ دے قائلین، کدام واسطے قرآن کو پرانی کتاب سائنس اور ٹیکنالوجی کو سامنے آن کے حقائق قرآن تو کانٹ نہ کرنے دیوائے اپنی نسلہ کو جڑی 1400 سال پہلے قرآن نے ترقی دسیے دکھائیے. 14,000 سال بعد بھی سائنس اس مقام تے نہیں پہنچ سکتی. کوئی شک نہیں سائنس فضا دے وچ جہاز اڑا سکتی ہے، مگر سلیمان اگو نال ہوا مسخر نہیں کر سکتی. اسا قائل ہیں کہ سائنس سمندر دے اندر اپنا بحری جہاز چلا سکتی ہے. روزانہ سن دے وے لکھاں ڈالر مالیت دا سامان ہے، سمندری طوفان آئے بڑھ گئے، جہاز غرق ہو گئے، نقصان ہو گئے، کروڑاں ڈالر دا نقصان ہو گئے. سائنس سمندرہ دے وچ اپنا بحری جہاز چلا سکتی ہے، مگر نوح آنگو نہ بڑھن والا سفینہ نجات کدا نہیں بنا سکتی. اور ایسا قائل ہیں کہ سائنس بلیٹ پروف گڈی بنا سکتی ہے. اور بھائی جہاں شیشے تو گولی سلیپ ہو ویندی ہے، اے بڑے بڑے سیاسی بلیٹ پروف گڈیاں جو سفر کریں تاکہ ایٹم دا اثر نہ تھیوے، راکٹ نہ لگے، گولی سلیپ ہو ونجے. اے سائنس بلیٹ پروف گڈی بنا سکتی ہے، مگر کداں خلیل کو نار کو گلزار نہیں بنا سکتی. اور ایسا قائل ہے سائنس دی ترقی دے، ایسا قائل ہے تسا جیو آباد و شاد رہو. کوئی شک نہیں کہ سائنس اس مقام تے پہنچ سکتی ہے کہ ایک انجیکشن لامڑ دے بعد مریض کو بے ہوش کر سکتی ہے، مریض کو بے ہوش کر سکتی ہے. سرجری دے بعد آپریشن دے بعد دوبارہ ڈاکٹر بے ہوش کو ہوش آن سکتا ہے. مومنین کرام قافلہ حیات 8-10 گھنٹے سائنس روک کے بے ہوش کو ہوش آن سکتی ہے، مگر عیسیٰ کو صدیاں دے ستے مردے اٹھاون دی طاقت نہیں رکھ دے. اور ایسا قائل ہیں کہ انہاں دے کیپسولاں دے وچ اور ٹیبلیٹس دے اندر شفا دا دعویٰ کیتا ون سکدے، گولیاں دے اندر کیپسولاں دے اندر سائنس شفا دا دعویٰ کر سکتی ہے، مگر کوئی سائنسدان مٹی کو خاک شفا نہیں بنا سکتا. اور ایسا قائل ہیں سائنس دی ترقی دے. کوئی شک نہیں کہ زمین دے اتے بہ کے سائنسدان اپنا شٹل فضا دے وچ ڈرون طیارہ بھیج کے چاند دے اتے نیل آرمسٹرانگ قدم رکھ سکتا ہے، مگر کوئی سائنسدان چاند کو 2 ٹکڑے نہیں کر سکتا. اور سائنس سورج دا سینہ نچوڑ کے سولر ٹیکنالوجی حاصل کر سکتی ہے، سورج دے وچو سولر تب نہیں حاصل کر سکتی ہے، مگر سائنس بدھدا ہویا سورج واپس کدا نہیں بنا سکتی. یہ سارے کم علی دے بچڑا کر کے دکھائیں، تبھی تک گھبرا دیا تھا نہیں بھائیاں. بدبختی اس امت دی اے ہے کہ وارث قرآن کو قرآن کل دور رکھا گئے اور قرآن پھیلا مردہ موقع نہیں دیتا اور امت تک علم پہنچا مردہ موقع نہیں دیتا. تھوڑا جیاں موقع ملے تیرے 6ویں امام نو. اور سیاست دے پیچھو جرے لوگ اتنے بے ہوش ہو چکے ہیں، اور ایک چھوٹی جڑی چیئرمینی تے یونین کونسلری واسطے
قطع رحمیاں پہ تھیں دین تے رشتے ایک بے دے جدا پہ تھیں دین تے نفرت دی اگ پہ جل دیے تے 4 سال ایک بے تے سلام نہیں کریں دے ایک پاسو تخت بے پاسو علم اپنے چھیمیں یا تا جعفری نہ صدا یا جعفر صادق علا مزاج را حکومت کو ٹکر لت مار کے نانے دے دین کو پھیلاونے جو فوقیت اور اہمیت دیتی اور مومنین کرام یاد رکھنا تیرے امام نے جڑی یونیورسٹی قائم فرمائی 4000 شاگرد جڑے فقہی حوالے نال 33,000 حدیث دا ہی کا حافظ اور فخر کرے تیرا امام فرماوینا لو لہا اولا ان احادیث جدی و ابی ستذہب اگر میرے شاگرد نہ ہو دے اگر میں جعفر صادق ایک کام نہ کر رہا اگر میں یونیورسٹی قائم نہ کر رہا اور میں انہ تک اپنے ابو اجداد دا علم نہ پہنچا وہاں ان احادیث جدی ستذہب میں کو خوف ہے خطرہ ہے میں دنیا تو ٹر ونیا شہید ہو ونیا ادوک دل چ گھن کے ونیا ان احادیث جدی و ابی ستذہب کہ میرے ابو اجداد نان مصطفیٰ دیاں حدیثاں باب علی دا فرمان آمن علیہ نسل تک قیامت سے جبران تک مومنین تک محبان اہل بیت تک ساریاں نسل تک سارے ابو اجداد دیاں حدیثاں نہ پہنچے نا انہا 4000 شاگرداں دیاں 33,000 حدیثاں حفظ کرن دے بعد میں جعفر صادق دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئی ہیں دل ٹھنڈا ہو گئے ہن قیامت تک ہر آمن علی محیب دے کنہ تک اے آواز ویندی راسی قال الباقر وقال الصادق پنجواں اے اہدہا چھیواں اے اہدہا آئے انہاں لائق شاگردہ دیاں حدیثاں یاد کرن دی وجہ تو آج زرارہ ممبر حسین دے ذکر زرارہ دا پیا ہوں دے ذکر ابو حمزہ سمالی دا پیا ہوں دے دعا علی دیے نا کمیل دا پیا چویدہ ہے مخلص دی قدر ہے مخلص دی قدر ہے آل محمد دی نگاہ دے ویج مومنین کرام چاند دیاں دے اقتدار واسطے آل محمد دے فرامین کو پس پشت نسٹ دنیا دی مادیت دی باغ دوڑ دے ویج آل محمد دے دین کو پامال تھیندہ نہ دیکھ فقہ جعفر صادق تے گھوڑے پہ بھج دین چٹے ڈی کو ماہ رمضان دے اندر نام حسین دے اتے مومنین 50 دیگ پکا کے پہ کھویں دین جے اگر تائیں نام حسین دے اتے ماہ رمضان 50 دیگ کھوامڑی ہے تا 3 ڈی زینب تسی کربلا کیوں بیٹھی رہی ہے چلا اپنے غمج کا رہنا رو میں اساں فقط مجلس حسین بغیر لنگر دے نہیں سوڑ سکدے آخر ہوئی تا بھین رہی جیڑی 72 لاش تے 3 دیاں دی بکھی تے تصیروں دی رہ گئی ہے وڈا ثوابی مظلوم کربلا دے نا تے کھمامنا وڈا ثوابی آئے ہوئے عزادار دی خدمت کرنا لیکن میں عرض پیا کریں دا ہم کہ مظلوم کربلا دے لنگر اس ویلے کھوا جڑا مظلوم بھی راضی ہوئی جعفر صادق بھی راضی ہوئی ماہ رمضان دے اندر جڑا لنگر پیا چلدا ہو دے تیرے چھیمیں امام دا بدن قبر چ کمبدا ہو سی تے آدھا ہو سی میری فقہ کوئی میں تا پامال نہ کرے ہاں نہ دشمنہ دے سامنے تا میرے واسطے ننگو آر نہ بنے ہاں اس واسطے تیرے چھیمیں امام نے فرمایا کونو لنا زینن او سارے منن والے میرے واسطے عزت دا سبب بنائے دشمن دے سامنے میرے واسطے شرمندگی دا باعث نہ بنائے آج دشمن تانا مار کے ودا اہدے اپنے غمج کا رہ نہ رو میری قوم دا غیرت مندہ کنا آج مجلس مکینہ گھر دے ویندہ تک میں انج نہیں آدھا 2 ڈی 4 ڈی 5 ڈی نہ فقط گھر دے ویندہ تک نوجوانے بزرگیں اور میری ماما بھیڑا گھر تک فقط یہ کچھ سچے دیا ونجائے کہڑی مجبوری ہے حسین دی جو بھینی کو کربلا دے جنگل نال اجرکم اللہ اپنے غمج کا ڈانا روئے فقط گھر تک یہ سوال اپنے آپ تے کرے دا ونجے کہڑی مجبوری اس جو دھیاں نال ہن اور میری قوم دا غیرت مندہ سارے علاقے وسے بھی رشتہ داراں دے اندر فوت کیاں ہو دیاں بندہ ہار فوت کی تے پردادار نال نہیں نے دا بندہ دھیاں تے بھیڑا اٹھائی نے دے جتوں نبھ دی نہ ہوئے اللہ جانے حسین دی کیڑی مجبوری آئی جو کربلا دے جنگل وہ جائن دی جھولی جے 6 مہینہ دا نہیں 16 دیاں دا اصغر رہا 6 مہینے تا کربلا عمر ونج بنی آس
جڑیاں سفر بھی نہ کر سکدیاں آخر کوئی تو مجبوری ہے جو بھینا تے دھیاں کو کربلا دے جنگلہ تو رلیندہ رہ گئے نو میری قوم دا غیرت مندہ تو آدھا پورا علاقہ تقریباً چکوال اس سرزمین راول پنڈی آلے اکثر ملک دے باہر وین دن نوکریاں کریں دن کاروبار کریں دن اوکھا منظر ہوں دے جڑا اپنا ملک چھوڑ کے جوان پتر پیا ویندہ ہوئے ماما ایئرپورٹ تک نال ویندیاں ہاں ایک بلا رستے دے وچ پتر دی ڈاڑی چمدیاں ویندیاں رہ دیاں یقین ہوندہ نے آرام نال سفر کرے سی کھاون پیون دا سامان ہو سی جڑا وطن تے ولسی رابطی ہو سی ڈھیر ساری دولتی گھنا سی مگر ماما دا دل کیڑا نرم ہوندہ ہے اوئی تا ماں ہائی اکبر جوانے ڈاڑی لہدی پئیے چٹے سیر علی ماں ہے جان دیئے ویندہ پائے ول جیندہ نہیں ولنا بڑھڑا پیو اجرکم اللہ اللہ تھوڑے پتران دی زندگی دراز فرما اللہ تھوڑے جوانہ دی زندگی دراز فرماوے ایک قوم اپنے غم میں نہ روے او میری قوم دا غیرت مندہ جڑا یوسف کو یعقوب نے بھیراما نال ٹولا ہانا پہلے یعقوب نے یوسف کو پانی پلایا وقت چھوٹی جیڑی مشک پانی دی بھر کے یعقوب نے یوسف دے کندھے نال بدھی ہائی جڑا پتر ٹرن لگدا آنا بڑھڑا یعقوب نوے بئی ودھا کے دوڑ پوندا ہا پتران دے اگوں والاندہ ہا ہی دے چہرے دو ڈہدہ ہا تے آدھا میڈے یوسف کو جلدی واپس آ رہے ایک جلدی آ رہے میڈی دے بغیر نہیں نبھدی میں آدھا یعقوب دیکھ کربلا دا میدان دا محرم دا دیئے بڑھڑا حسین اکبر جوان آدھا کھڑے ٹورمان میڈی نبھائسیا اجرکم اللہ شلا اپنے غمت کا جاندہ روے آؤ کھاٹو رہی حسین دا اکبر میڈے لفظ نہیں علامہ اختر عباس فرمے دیان اے پہلا شہید ہے جیندے ٹورنتے علی دیاں دھیاں پتھران دا ماتم قیتا ہے ماما چھوڑے نا بھینا گل لگ ونجے نا آئے یا اچانک حسین دے 4 سالہ دے دھی سر تے ماتم کرے دی آئیے آئے سقینہ اکبر دے گھوڑے دے اگو والائیے سن سے جوانا مسومہ دی اکبرہ میں دے دی پہیاں تڑے کل وقت کوئے نہیں پھوپیاں دے قاد ودے آنا ہونا تیری لہن لہیا منت لا رقابہ چو پیر کا ڈھچا میں شام تک آہدی ویسا میں اکبر بھیرا دے پیرا دیا ججا اکبر دی شہادت پڑی جے کوئی رو پوے حسین دعا دے دے قیدی ڈا نکلے اکبر دا بابا دعا دے دے اگر کہیں کو جوانی دمارو وے یقیناً حسین تڑے پھویندہ ایو کو جادہ ہو سیتائیں ڈٹھا جو نا میڈا اکبر کے دا سونا مرحبا ایویں تا لوگ اپنا کوئی نہیں رو دے 3 یا 4 منٹ رہ گئے ختم بیا کریں دا میری قوم دا غیرت ماندہ ٹرن لگئے علی اکبر سجاد دی آنکھ کھول گئیے آدھے اما فضا کیوں پیاں رو دیاں زہرا دیاں دھیاں فضا دی آنکھ کھول اکبر موت دو ٹرن دائی اللہ اکبر جدا اکبر دی موت دا نام آئی میں تڑپے سجاد جی میں اڑدے پرندے نو تیر لگ دے آدھے اکبر میں کوئی ملا ونجے ہاں اللہ اکبر اللہ تھوڑے جوانہ دے زندگی دراز کرے میں دعائی دے سکتا اور میری قوم دا غیرت ماندہ جکو مانے اپنی جوانی تے نروے علی اکبر دی جوانی تے میرا کوئی گلہ نہیں جدہ کنات دا لڑ ہٹے تے اکبر نے سجاد نو آندہ نٹھائے جلدی دنال زین تو لتے دوئے بھیراما نے حکبہ دے گلچ بہی چا پاتی ہیں قیامت دا منظرہ ماما چھڑے دیا نا ہاتھنا نے چھوٹ دے بھینا چھڑے دیا نا ہاتھنا نے چھوٹ دے رو دی ہوئی فضا دیے مولا آپ چھڑا اجرکم
اللہ اللہ درجات بلند کرے قبلہ یار شاہ صاحب دے فرزند حافظ اسنائن پڑھتے ہیں جد اکبر تے سجاد چھٹن پوچھے سجاد اکبر اے لباس کہیں پوایائی آدھے میں کو کفن بابے پوایائی طرف سجاد آدھے میڈا لباس تو پا اپنا میں کو دے اکبر تو ساڑے گھر دی زینت ہے تو گھر رچ رہے ونیا میں میدان دو ویندہ جدائیہ گل سجاد کی دیئے رنے اکبر آدھے ناؤ ویر میرے کنو پھوپیاں نال بازار تو جان بازار جانے تے زینب دے کھلے ہوئے وقت چلو اپنے غمج کا ڈانا روئے بس آخری جملہ میں کو یقین ہے کوئی آزادار رہ نہیں گیا بس آخری جملہ اکبر دا گھوڑا میدان اچ گئے ٹمبے تے کھڑ کے بابا نہدہ رہ گئے جڑا فوجہ وہڑ گئین گردوں دیئے تے اکبر نظر نہیں آیا حسین ہی میں آئے جی میں جھک دو پانی آدھائے اتھا گئے جتا اکبر دی ماں لیلہ بیٹھی آئی سیادہ دے اکبر دی ماں میرے نانے دی شریعت دا مسئلہ ہے پترات اوکھا ویلا آونجے ماما دعا منگن رب خالی نہیں بلے دا آدھے مولا کیا کرا سیادہ دے مسلح وچھا منگ دعا میدہ اکبر جیدہ والا او جوانا تسے پتر دی تسیمان مسلح وچھایا ہے سار سجدے جے رکھائے چادر لہائیے آدھیے یارادہ یوسف الہ یعقوب بے حق فاطمہ دی زہرہ او یعقوب کو یوسف ملا من والا تینو واسطہ زہرہ دا میڈے حسین کو اکبر حوصلے نہ لو میری قوم دا غیرت مان لا آنکھے ویلے تسیمہ دی دعا قبول ہوئے گارد پھٹیے زخمی اکبر نمودار ہوئے ہونٹ کٹے ہوئے والا دے وچ خاک آئی دعا منگی کر شلا آنکھے ویلے جوان بچڑا بابے تے سوال نہ کرے دعا منگی سا اکبر جیدہ واللاوے جڑا اکبر آئے بابے دے گلج بئی چپاتیاں نیس آدھے بابا العطشو قد قاتلنی بابا میں نترے کھا گئی بابا ایک گھٹ پانی دے واسطی مظلوم کربلا دی غربت دا مومن دی عبادت قبول فرما یہاں جو دا ثواب ندو مرحومین بنام یمالی درج فرما جتنے مومنین مریض واسطے آل محمد دکھان دا صحت عطا فرما ایک سید زادہ مریض لباس عافیت عطا فرما جتنے مومنین سکھدن مظلوم دیزاری نصیب فرما عجبت اللہ دی سعادت نصیب فرما امام زمان دے قدمج کلمہ شہادت نصیب فرما میرا اللہ سریع دعا مانو شرف قبولیت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين